یہاں پہ ایک پارٹی تھی بانی تحریک انصاف، عمران خان کہتے تھے کہ میں مدینہ کی سیاست کرتا ہوں، اور باقی بھی ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ واقعی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ کرے یہ لوگ سمجھے، لیکن آج بات کرنا اس لیے آسان ہے کہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بار بار مواقع دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بات کرتا ہے نعرے کی طور پر، جس طرح پیپل پارٹی نے نعرہ لگایا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان. لیکن ظاہر ہے ایک نہیں 7 بار ان کو پاکستان میں مواقع ملے، اور آج بھی وہی پارٹی حکومت میں ہے، اور آج بھی ان کے منشور میں وہی بات ہے، روٹی کپڑا اور مکان. لیکن یہ صرف ایک نعرہ ہے. تو مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرنا آسان ہے، لیکن یہ تو ایک نظریہ ہے، یہ تو ایک فلسفہ ہے، یہ تو ایک لائحہ عمل ہے. تو آپ کے اپنی انفرادی زندگی سے لے کر آپ کے اپنی پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر، عمومی طور پر اگر وہ پرتو، وہ تصویر نظر آ جائے تو بہت اعلیٰ مقصد ہے. لیکن اللہ نے پیپلز پارٹی کو ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار موقع دیا، ایون پی ٹی آئی کو اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا میں 1-2 بار نہیں بار بار موقع دیا، مرکز میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. کاش یہ سب لوگ روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو دیتے، مدینہ کی اسلامی ریاست بناتے، تو ہمارے ملک کے مسائل اب ایسے نہ ہوتے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. ان کے ساتھ کابینہ میں رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، آپ وزارت آپ کے پاس ہے نا، تو اس وقت آپ کے جو کولیگز تھے بڑے غریب کے تھے. اسمبلی میں جب وہ فرسٹ ٹائم وہ سلیکٹ ہوئے تو وہ بڑے غریب تھے، لیکن حکومت 5 سال مدت کے بعد ان کی کوٹیاں آ گئی، ان کے پاس گاڑیاں آ گئی، ان کے پاس بینک بیلنس آ گیا. کوئی ملک سے باہر رہ رہے ہیں، کوئی ملک کے اندر ایک مستقل جگیداری نظام میں رہ رہے ہیں، آپ وہی کے وہی رہے ہیں. کیا آپ نے واقعی کو نزدیک سے دیکھا کہ واقعی کچھ ایسا ہے کرپشن، جس طرح عام لوگ کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں کہ جو ہی آتا ہے وہ اپنی جیب برقی نکل جاتا ہے؟ یار بڑا ہی جو ہے نا، اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. لیکن اگر ہم بچ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بچ گئے. اس میں شاید ہمارا کمال کم ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو کولیگ تھے واقعی ایسے لوگ تھے جو عام لوگ تھے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں آ گئے. اس کی برکت کی وجہ سے، یعنی عمران خان کی نام کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کندھوں پر اٹھایا، ان کو ووٹوں سے نوازا، ان کو محبت ان سے نوازا. ایسے لوگ تھے جو کونسلر بننے کا خواب بھی نہیں دیکھتے تھے، ان کو عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بننے کا موقع ملا، وزیر بننے کا موقع ملا، سینیٹر بن گئے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس نے نوجوانوں کو بھی مایوس کیا، اپنے ووٹر کو بھی مایوس کیا. یہ ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کوٹیاں بنائی ہیں، بنگلے بنائے ہیں، عالیشان محلات بنائے ہیں، اور ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب ان کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے. لیکن بہرحال انہوں نے بنایا ہے. میں نام آپ کے پروگرام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایسے غریب ان کے ایم پی ایس تھے جن کے غربت کا لوگ مثال دیتے تھے، لیکن اب ان کی دولت کا لوگ مثال دیتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی آدمی فلاٹ فروخت کرتا ہے تو وہ ایم پی ایس سب سے آگے ہوتا ہے، کوئی اپنا گھر فروخت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، کوئی اچھی گاڑی فروخت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایم پی اے سامنے آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی دنیا تو بن گئی، لیکن ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ خیبر پختونخوا نہیں بن سکا جن کا خواب لوگ دیکھتے تھے. منشور میں جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے گئے، جلسوں میں جو نعرے لگائے گئے تبدیلی کا، خیبر پختونخوا میں دور دور تک وہ تبدیلی لوگوں کو نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کی زندگیاں ضرور تبدیل ہو گئی، خوشحالی آ گئی، بینک بیلنس میں اضافہ ہوا، پراپرٹیز میں اضافہ ہوا، بچے سرکاری اسکول سے نکل کر ایسے اسکول میں داخل ہو گئے جہاں ماہانہ جو ہے فیس وہ 40-50 ہزار روپے کے بنتے ہیں. لیکن لوگ جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگ، ان کی حالت
اچائی کی طرف جانے کے بجائے بدتر ہوا. بدتر ہو رہا ہے. سر میں ایک سوال اگین کر رہا ہوں, جو ان کا ایک مین نعرہ ایک منشور ہے, وہ کہتے ہیں فری کرپشن پاکستان, مطلب وہ کرپشن سے پاک پاکستان چاہتے ہیں. آپ تو ان کے بڑے نزدیک رہے, پھر سوال کر رہا ہوں, کیا وہ واقعی اس نعرے پہ عمل پیرا بھی ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہ بھی کہوں, خود وہ ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں. ہاں, اور ان کے ساتھ وہ ٹیم اصل میں ہے ہی نہیں جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب بات کرتے تھے. وہ خود فرماتے تھے کہ میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں. جی. تو 200 معاشی ماہرین اگر کسی پارٹی میں ہیں تو بہت رچ پارٹی ہے. لیکن آج بھی خیبر پختونخوا کہ 4 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو وہ فائنانس منسٹر بنا سکے. کراچی سے لایا ہے, کراچی سے بندر لایا. میں جانتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن پارٹی میں یا پوری خیبر پختونخوا میں کوئی ایک آدمی بھی ان کو ایسا نہیں ملا. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری کولیشن گورنمنٹ بن رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بس فائنانس منسٹر تو آپ ہی بن جائے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو چلا سکے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو چلایا, قرض فری صوبہ بنایا اور امپروو کر گیا. پھر یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ آئے, خود عمران خان صاحب اس پر فخر کرتے تھے کہ میں جو تبدیلی کی بات کرتا ہوں ان کی چابی جو ہے جماعت اسلامی کے وزراء ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ٹیم اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا, لیکن پھر اس کو چینج کیا کہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد محمود خان لالا کو بنایا, پھر اس کو بھی چینج کیا کہ یہ بھی ٹھیک آدمی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جناب گنڈاپور صاحب کو بنایا, پھر اس کو بھی چینج کیا کہ وہ بھی اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے سہیل افریدی کو بنایا. اب اس کے بارے میں بھی بات ہے کہ یہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں جو یہ لوگ نہیں لا سکتے, یا کچھ اور تبدیلی چاہتے ہیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ہر پارٹی کے منشور کو دیکھیں, اس میں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. آپ مسلم لیگ کے منشور کو پڑھے, آپ پیپلز پارٹی کے منشور کو پڑھے, آپ پی ٹی آئی کے منشور کو پڑھے, دوسرے پارٹیوں کو, اس لیے کہ بنائے آپ جو بھی لکھنا چاہے اپنے منشور میں لکھ سکتے ہیں, لیکن کیا اس نظریے کے مطابق آپ نے کوئی ٹیم تیار کی ہے؟ کیا آپ کے پارٹی کے اندر کوئی تربیت کا نظام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ تیار کرنے کا, کارکن سازی کا جو اکیڈمی ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے. یہ ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے ٹریننگ کا انتظام ہے, انجینئر کے لیے ڈگری اور ڈپلومے کا انتظام ہے, لیکن جو پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے, وہ جو قیادت ہے, اس کے لیے کوئی اکیڈمی یہاں نہیں ہے. اس لیے کبھی کسی قصائی کو پکڑ کر آپ نے منسٹر بنایا, اس نے کبھی ایگریکلچر کے بارے میں پڑھا ہی نہ ہو, آپ نے کسی عام آدمی کو پکڑ کر اس کو وزیر صحت بنایا, وہ جانتا ہی نہ ہو, آپ نے اس کو آئی ٹی کا انچارج بنایا, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بلا ہے. لیکن بہرحال پھر وہ ڈیپینڈیبل ہوتا ہے بیوروکریسی پر. پھر پہلے دن وہ اپنے سیکرٹری سے پوچھتا ہے کہ سر میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیں. تو پھر 5 سال وہ سیکرٹری ہی اس کو چلاتا ہے. ہمیں یہ ایج حاصل تھا, میں خود فائنانس منسٹر 2 بار بنا, لیکن اللہ کا فضل تھا کہ جیسے ہی ہم نے حلف اٹھایا, حلف لیا, تو ہم اندھیرے میں نہیں تھے. مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. فائنانس سنبھالنے سے پہلے ہی مجھے اپنے خیبر پختونخوا کی مالی وسائل معلوم تھے, مجھے معلوم تھا کہ کیا چیز میں نے کنٹرول کرنا ہے. میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں. پہلی میٹنگ میں جب میں فائنانس کے منسٹر کے طور پر میں نے جب پورے اپنے بیوروکریسی کو اکٹھا کیا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے, میں نے کہا کہ میرا دوست افسر وہی ہے جو خزانے کو خالی کر لے, یعنی خرچ کر لے. اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ جتنے بھی لوگ فائنانس میں کام کرتے ہیں, فائنانس سیکرٹری سمیت, ان سب کی سائیکی یہی ہے کہ پیسے کو بچائیں یا چھپائیں. وہ ابھی تو خالی کر رہے, خزانے کرے, خالی تو میں نے کہا میرا دوست وہی ہوتا ہے جو خرچ کرے, اسکیم نامکمل نہ چھوڑے.
اس لیے کہ اکثر پیسہ وہ لیپس ہو جاتا ہے. اب بلوچستان کو دیکھے کتنا غریب صوبہ ہے, لیکن 35% خزانہ جو ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے. تو میں نے جب یہ ایڈوائس ان کو دیا کہ میرا دوست وہی ہے جو خرچ کرے, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہی ہوا کہ 1 سال بعد جب ورلڈ بینک نے کرائٹیریا مقرر کیا کہ اس صوبے کو مرکز انعام دے دے جنہوں نے فنڈ یوٹیلائز کیا ہو, تو فائنانشل مینجمنٹ پر اور فنڈ کی یوٹیلائزیشن پر میرے کارکردگی کی بنیاد پر میرے صوبے کو 1.4 بلین روپیہ مل گئے. خیبر پختونخوا کو ملے, پنجاب کو نہیں ملا, سندھ کو نہیں ملا, بلوچستان کو نہیں ملا, اس لیے کہ انہوں نے فنڈ خرچ نہیں کیا تھا, ان کا پیسہ لیپس ہوا تھا. تو میں یہ عرض کروں کہ جب میں فائنانس منسٹر بنا مجھے سب کچھ معلوم تھا, میں اندھیرے میں نہیں تھا. ویسے ایک یاد آیا, ایک بار کوئی 60 مہمان آ رہے تھے ہمارے صوبے سے, تو ہمارے فائنانس سیکرٹری نے ایک اس کے اخراجات کے اسٹیمیٹ بنایا کہ اس پہ 7 لاکھ روپے خرچ آئیں گے اس میں ان کے مہمان نوازی پر. میں جب بیٹھ گیا میں نے کہا ایئرپورٹ سے لے کر یہاں آنے تک کتنی گاڑیاں روزانہ جو کھاتے ہیں, تو اگر ہم اس کو 1 پاؤ گوشت کے لاتے ہیں اور پلاؤ بھی کھلاتے ہیں, دودھ پتی چائے بھی پلاتے ہیں, فروٹ بھی کھلاتے ہیں, تو ایک آدمی پر اتنا خرچ آتا ہے. 3 دن ٹھہریں گے تو اتنا خرچ آئے گا, تو یہ تو سارا کام 3 لاکھ میں ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے بعد میرے فائنانس سیکرٹری نے میرے ساتھ ایئر پیڑ نہیں کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا المیہ یہی تھا. ان کے ساتھ اس وقت بھی ٹیم نہیں تھا, ان کے ساتھ آج بھی ٹیم نہیں ہے, لیکن بہرحال عمران خان ایک بہت بڑے مجمع کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, نوجوانوں کو ساتھ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن آج وہی نوجوان یہی پوچھ رہا ہے کہ چلے سندھ میں پیپل پارٹی ہے, اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, بلوچستان, پنجاب, لیکن خیبر پختونخوا کی کون سی چیز ہم ماڈل کے طور پر پیش کرے؟ ان کا کارکن یہی سوچ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی کارکردگی کو ہم ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی خود ایک تماشا بن گیا.